बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बड़ी खबर दे दूँ आपको कि चलती हुई मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। वो धचका कुछ इस तरह से लगा क्योंकि एक फ़ैसला जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो उन्होंने महफूज कर लिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का। अब धचका किस तरह लगा, इसका उससे क्या ताल्लुक है? इसका उसका बिल्कुल बराह रास्त ताल्लुक है, क्योंकि लोगों ने भारी मिकदार में मिठाइयाँ ख़रीद ली थी। अब जब मिठाइयाँ ख़रीदी तो यकीनन उस पर टैक्स भी होता है। जब आपने मिठाइयाँ ख़रीदी, उसकी पेमेंट की, तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, तो आपने उसकी पेमेंट कर दी। अब आपने वो मिठाइयाँ तो ले ली। अब उसका फ़ैसला आने के बाद उन मिठाइयों की दुकानों पे दोबारा रश लग गया। अब वो दोबारा रश लगा इसलिए नहीं कि मिठाइयाँ कम पड़ गई, वो रश इसलिए लगा क्योंकि वो मिठाइयाँ दोबारा वापसी कराने लगे। जब ज़ाहिर सी बात है आप मिठाइयाँ अपनी वापसी करा रहे हैं तो इससे एक मईशत को धचका लगा है, क्योंकि आपने मिठाई ख़रीदी थी, उसमें टैक्स भी होता है, आपने वो टैक्स भी पे किया था। जब आप मिठाई वापसी कर रहे हैं, अपने पैसे वापस ले रहे हैं, तो यानी कि आपने पूरी पेमेंट वापसी ले ली बशमूल टैक्स। तो इस तरह से चलती हुई मईशत को एक धचका लगा है। और आ जाए थोड़ा सा फ़ैसले के हवाले से, तो इस फ़ैसले से नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन को बहुत बड़ा एक धचका पहुंचा है। अब वो अपनी अपील का हक़ खो चुके हैं, क्योंकि ये जो फ़ैसला है इसकी तफसील मैं आपके साथ आगे चल के शेयर कर दूँगा। उससे पहले मैं चंद चीज़ें कवर कर दूँ। अब जब नवाज़ शरीफ का जिक्र आया तो उनका ये बता दूँ कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन से निकल चुके हैं। और ये याद रखिएगा, जब वो निकल रहे थे तब उस केस की समाअत चल रही थी, उसका फ़ैसला महफूज नहीं हुआ था। यकीनन जब वो प्लेन में पहुंचे होंगे तब भी इसका फ़ैसला महफूज हुआ होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ ये प्रैंक होने जा रहा है। अब जब वो उनका तैयारा कि अपनी अपील दायर नहीं कर सकते, यानी कि उनको जो फ़ायदा पहुंचना था, जब जिस चीज़ के लिए वो आ रहे थे, एक प्लान करके, एक साजिश करके और एक भोंडा इक़दाम के तहत, लेकिन वो शिक ही उड़ चुकी है। और इसमें सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब की शिकस्त नहीं है, इसमें दो बंदों की शिकस्त है। एक तो नवाज़ शरीफ साहब की शिकस्त है। अब आप दूसरा सोचेंगे कि वो है जहांगीर तरीन, जबकि वो जहांगीर तरीन नहीं है, वो दूसरे हैं काजी फ़ाइज़ साहब। क्योंकि इस फ़ैसले की जो 3 शिकें हैं ना, इस फ़ैसले में जो शिकें हैं ना, उसमें से काफ़ी ऐसी शिकें हैं जो कि मंजूर हुई हैं। उस पर आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उसमें एक शिक ऐसी थी जिस पे बारीक सी वारदात डाली गई थी, और वो थी अपील के हक़ पर, वो उड़ गई। यानी कि जिसके लिए काजी फ़ाइज़ साहब ने ख़ुद उसकी हिमायत में वोट दिया, उसकी हिमायत की, लेकिन वो फिर भी उड़ गई, वो उसे नहीं बचा सके। और इस तरह से ये झटका लगा है नून लीग को। इवन के काजी फ़ाइज़ साहब को भी एक झटका लगा होगा जब उन्होंने ये देखा कि एक ही हो गया। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा उस समाअत के ऊपर। जो समाअत थी, याद रखिएगा, ये 13 अप्रैल को एक फ़ैसला रोक दिया गया था, इसको कानून को अमल दरामद से रोक दिया गया था। अब वो 6 माह बाद, आज 11 अक्टूबर है, वो कानून दोबारा एक्टिव हो गया है, बहाल हो गया है, उसको कानून करार दे दिया गया है। अब इसमें चंद शिकें थी जो कि मंजूर हो चुकी हैं। वो शिकें क्या हैं वो मैं आपके साथ उसकी शेयर कर देता हूँ। पहली, 184(3) के तहत अज़ख़ुद नोटिस लेना है या नहीं, चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेस की कमेटी फ़ैसला करेगी, ये एक होगी। दूसरा, 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करेगी बेंच कौन सा होगा। तीसरा, 184(3) के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील 30 रोज़ के अंदर दायर कर सकेंगे, 30 रोज़ के अंदर अपीलें दायर होंगी। चौथा, अपील लार्जर बेंच सुनेगा। पाँचवा, अपील 14 रोज़ में मुकर्रर करना ज़रूरी होगा, यानी कि 14 रोज़ के बाद फिर आप अपील का हक़ खो जाएंगे। अब इसमें एक थी नवाज़ शरीफ साहब की अपील, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से फेल हुई है। और उसमें 2 चीज़ें जिसका मैंने आपके जिक्र किया, एक तो नवाज़ शरीफ साहब और दूसरा जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब। इन दोनों को शिकस्त हुई है। वो शिकस्त किस तरह हुई है, उसमें कौन कौन जजेस शामिल हैं? एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब शामिल हैं, और जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। ये वो जजेस हैं जो नवाज़ शरीफ साहब को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे। और इन 7 जजेस ने नवाज़ शरीफ साहब की जो शिक लगी हुई थी एक अपील की, तो उसमें इन सब ने हिमायत की थी कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। बाकी जो 8 थे उन्होंने हिमायत नहीं की, उन्होंने मुस्तरद किया। तो इस तरह से वो शिक ही फ़ारिग हो गई, यानी कि जो बारीक वारदात थी ना, वो तो फ़ारिग हो गई। अब इसी केस के फ़ैसले में चंद अहम चीज़ें थी। एक तो कहा गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिल्कुल 100% पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो फिर आइन क्या है, आइन के बारे में भी कुछ कहते थे। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू अगर मैं करूँ तो पहले ये कहा गया था, याद रखिएगा, आइन सुप्रीम है। पहले आइन सुप्रीम है कहा गया था, अब कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी कि पहले पार्लियामेंट फिर आइन है। उससे पहले क्या था कि आइन ऊपर था, पार्लियामेंट नीचे थी। जबकि देखा जाए तो आइन सुप्रीम है, आइन के मातहत ही पार्लियामेंट आती है, उसके मातहत ही अदलिया आती है, उसके मातहत ही दीगर इदारे आते हैं। तो इस तरह से मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई कानूनदान नहीं,
میرے حساب سے آئین سپریم ہے، اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے. پارلیمنٹ بھی سپریم ہے آئین کے بعد. پارلیمنٹ بھی سپریم ہے کیونکہ وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عوام انہیں الیکٹ کر کے بھیجتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام کے منتخب نمائندے ملک کے مستقبل کے فیصلے اور عوام کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں. لیکن اب میں تھوڑا سا اور پیچھے آ جاتا ہوں. کیا اس پارلیمنٹ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 2/3 اکثریت نہیں تھی، انہوں نے پھر بھی قانون سازی کی اور یہ ایک بل پاس کروایا، اسے ایکٹ کو پاس کروایا. یہ ایکٹ اب تو قانون بن چکا ہے. تو کیا اسمبلی کے پاس کورم پورا تھا؟ نہیں، لیکن پھر بھی یہ پاس ہو گیا بل. اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ انہوں نے کر دیا. اب سپریم کورٹ کی اجازت ہو گئی نا، تو اب یہ قانون بن چکا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اگر پارلیمنٹ اتنی ہی سپریم ہے تو سابق چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کے لیے، پنجاب الیکشن کے لیے فنڈ جاری کریں، تو اسی پارلیمنٹ نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیتے فنڈ. اب چیف جسٹس صاحب نے اپنی جیب کی خرچی نہیں مانگی تھی، یا یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی 100 غریبوں کو کھانا کھلا دو یا 100 غریبوں کے گھر پہ راشن ڈال دو. انہوں نے عوامی مینڈیٹ کی بات کی تھی. جو عوام کا مینڈیٹ ہے، جو ہمارا آئین کہتا ہے 90 روز کے اندر اندر الیکشن کرائے جائیں، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ پنجاب کے پی میں الیکشن کرائے جائیں. یعنی کہ صرف پہلے پنجاب کا کہا گیا کہ پنجاب میں الیکشن کرائے جائیں، 90 روز کے اندر اندر اس کے فنڈ جاری کیے جائے. تو اسی پارلیمنٹ نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے. پارلیمنٹ سپریم ہے بقول چیف جسٹس صاحب. اس کا دوسرا پہلو لے لیں کہ وہ کون ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے. یعنی کہ ججز پہ تنقید کی گئی. خواجہ آصف تھے، ایون کہ وزیر اعظم تک تھے، شہباز شریف صاحب تھے، باقی دیگر رہنما بھی تھے. اس میں وزیر خارجہ بھی شامل تھے، وزیر قانون بھی شامل تھے. کہ وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے. ٹھیک ہے، ہتھوڑے کا فیصلہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر استعمال کیے گئے تھے. ایون کہ سابق چیف جسٹس صاحب نے منٹس مانگے تھے کہ جو آپ نے یہ قانون سازی کی، اس کے منٹس ہمیں فراہم کر دیے جائیں. کیا منٹس فراہم کیے گئے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے مزید تھوڑا اور پیچھے آؤں گا اور میں چلا جاؤں گا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. اس میں قاسم خان سوری صاحب ایک رولنگ پاس کرتے ہیں، اور وہ رولنگ پاس کرنے کے بعد اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں اور اپنا ایک جو سائفر ہے اس کی کاپی بھیج دیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن نہیں، رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں اور اسی اسمبلی کو بحال کر دیتی ہیں. تو پھر اس میں پارلیمنٹ سپریمیسی کہاں ہے؟ اگر تو پارلیمنٹ سپریم ہے تو یہی موجودہ چیف جسٹس صاحب کیا یہ آج ہی آرڈر جاری کریں گے کہ گو ٹو دا بیسک؟ اب گو ٹو دا بیسک کیا ہوتا ہے کہ وہی چلے جائیں، واپسی ریورس ہو جائیں، قاسم خان صاحب بیٹھ جائیں دوبارہ، عمران خان صاحب دوبارہ اسمبلی میں آئیں، سارے پورا کورم بھر جائے اور پھر وہی رولنگ اس طرح پاس کی جائے، دین ڈیزالو کی جائے اور پھر معاملہ جائے الیکشن کی طرف. تو کیا اس طرح ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس کا مطلب پارلیمنٹ سپریم ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر بھیا سپریم کون ہے؟ سپریم صرف ایک ہی ہے جہاں سے صرف حکم آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سپریم نہیں ہے. لیکن اب اس فیصلے میں نا جسٹس شائق عثمانی صاحب سابق چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایک طرح سے نا گلے پڑ جائے گا اس سپریم کورٹ کے. اب وہ گلے کیوں پڑے گا؟ وہ گلے اس لیے پڑے گا کیونکہ چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو اختیارات دے دیے ہیں کہ لو بھائی اختیارات لو، آپ آئین میں چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو بھی پارلیمنٹ ہوگی، جو بھی کورم ہوگا، وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے آئین میں چھیڑ چھاڑی کر سکتا ہے. یہ اس کی اجازت مل گئی ہے کہ تسی آؤ تو تسی لو. کیوں؟ کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ اتنی سپریم ہے کہ اس سے آئین میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت مل گئی ہے. اب آئین میں آئیں، چھیڑ چھاڑ کریں، اس کے بعد جائیں. یعنی کہ اب انہوں نے کہا کیا، وہ کوڈ ٹو دی کوڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. فیصلے کی وجہ سے ایک راستہ کھل گیا ہے کہ پارلیمنٹ اب اپنے فائدے کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہی تو وہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جسٹس شائق عثمانی صاحب کی، جو سابق چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے علاوہ اگر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کنٹینیو کریں تو اس طرح سے سپریم کورٹ نے اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار لی ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں واقعی ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے. اب اس میں ایک چیز تو کنفرم ہو گئی، اس میں یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ نواز شریف صاحب اپنی نااہلی برقرار دوبارہ رکھوا کر آ گئے. یعنی کہ وہ اپنی نااہلی ختم کروانے گئے تھے. یہ شک تھی نا، وہ شک تو یہی تو تھی کہ ان کی نااہلی ختم کی جائے تاکہ فل کورٹ بیٹھے. میں اپنی نااہلی ختم کروں اور پھر اس پر چیلنج بھی نہیں ہوگی کیونکہ فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے، تو چیلنج کہاں سے ہوگا. خیر، اب بات تو یہی کہ وہ اسی فل کورٹ کے اندر اپنی نااہلی پہ ٹھپا لگوا کے آ گیا. وہ کہتے ہیں ٹھپا کہیں دکھاؤ، تو وہ ٹھپا اتنے لگ گیا ہے
کہ تسی نااہل تھے، تسی نااہل ہو اور تسی نااہل رہو گے۔ اب اس میں شہباز شریف صاحب بہت خوش ہوں گے اور ان کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان کی آنکھوں کا تارا جو ٹھہرے۔ اب کیا نواز شریف صاحب آئیں گے؟ میرے حساب سے نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی جائیں تو وہ پہلے وہاں جائیں گے، ان کے پیر پکڑیں گے، ان سے کہیں گے تھوڑی سی میری منتیں کریں، جیسے ماضی میں ہوتا رہا، اور وہ منتیں کریں گے، وہ بولیں گے ٹھیک ہے یار، یہ بھی ہمارے سر کا درد ہی ہے، جب جدو باہر جانا ہے تو کال کر دیتا ہے، چلو آئیں گے، جیل جائیں گے، جیل سے واپسی جاتی عمرہ۔ اگر جاتی عمرہ میں یوں بول رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا سبز جیل قرار دے دیا جائے، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ سلامت ہے سر، یہ کوئی آپ کے عوامی رہنما نہیں ہے، بادشاہ سلامت ہے، تو ان کے گھر کو سبز جیل قرار دیا جائے گا۔ اسی فیصلے کو میں بریکٹ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، بقول عمران خان صاحب کہ مجھ پہ کانٹا لگ گیا، چلیں ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے نام پہ کانٹا لگ گیا، یہ ہو گئی ایک پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جو شخص اپنی نااہلی کے لیے گیا تھا عدالت، وہ اپنی ٹھکوا کے لے آیا کہ لو بھائی تسی نااہل تھے، تسی نااہل ہو اور نااہل رہو گے۔ اب تیسرا پروجیکٹ بلاول، کیا اب پروجیکٹ بلاول ایکٹیو ہو گیا ہے؟ کیا اب پروجیکٹ بلاول پر کام کیا جائے گا؟ کیونکہ اب تک جو پلان کیا ہوا تھا وہ سب ستیہ ناش ہو گیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ نواز شریف نے آنا ہے، اس نے وزیر اعظم بننا ہے، ان کی تھوڑی سی ٹرم کے بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، پھر ان کی بیٹی ہوتی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر، تو وہ پھر پرائم منسٹر کے عہدے پہ آ جاتی، یعنی کہ نواز شریف صاحب ریٹائر اور مریم صاحبہ پرائم منسٹر۔ خیر، اب تو بھی ٹھس، میں بھی ٹھس، تے سارے ٹھس۔ اب اس ساری چیزوں میں نا اگر عمران خان صاحب اس ٹائم پہ باہر ہوتے نا، اگر عمران خان صاحب اس ٹائم پہ باہر ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ یوم تشکر کا اعلان کرتے، اور یہ جو پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ یہ بھی نواز شریف ہوگا، زرداری ہوگا، کیسے ہم اٹھا کے ٹھوکیں گے اندر، اب یہ اندر جائے گا تو ہماری منتیں کرے گا، ہمارے سے ڈیلیں کرے گا، اور ہم پھر اس سے ڈیل کریں گے، لیکن نہیں، یہ تو الٹا ہی ہو گیا، وہ جیل جا کے اور الٹا ان پہ بھاری پڑ گیا، نہ وہ ڈیل کر رہا ہے نہ وہ ڈیل کر رہا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا، تو جاؤ جو کرنا تسی کر لو، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، اور اگر یہ برا لگ رہا ہوں تو بھائی میں دوبارہ اٹک جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اٹک بھیج دو۔ ہاں، سہولیت مانگی ہے، وہ سہولت اے سی کی نہیں مانگی، فریج کی نہیں مانگی، وہ سہولیات کیا مانگی ہے کہ مجھے اتنی سہولت دے دو کہ میں تھوڑا سا چہل قدمی کر لوں، ورزش کر لوں، بچوں سے بات کر لوں۔ بچوں سے بات پہ ایک بات اور یاد آئی، ایک بریکٹ میں کہہ دیتا ہوں، عدالت نے حکم دیا تھا، جج قاضی فائز صاحب آپ کے لیے تھوڑی سی رہنمائی دے دیتا ہوں، آپ نے کہا ہے نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، عدالت کا حکم تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے منع کر دیا کہ نہیں، میں نہیں بات کرنے دیتا، جس کے جو آرڈر ہوں گے، لیکن میں بات کرنے نہیں دیتا۔ اب مدعا کیا رکھا ہے کہ سائفر کیس والے کو تو اجازت ہی نہیں کہ وہ بیرونی ملک بات کر سکے، اگر تو یہ سائفر کیس والے کو اجازت نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے بچوں سے یا بیرون ملک بات کر سکے، تو یہ بات جج صاحب کو نہیں پتہ تھی، کوشچن مارک لگ گیا نا۔ تو بھی ٹھس، میں بھی ٹھس، تے سارے ہی ٹھس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اللہ حافظ۔